السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ بعد نماز عصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشاں پہلو، اس عنوان سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ آج کا یہ پہلا درس ہے، عنوان ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا، جاننا، پڑھنا کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، کیوں ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، لیکن سوائے نام کے ان کے بارے میں کچھ نہ جانتا ہو، تو کیا اتنے سے چلے گا؟ اسی سوال کا جواب آج کے درس میں ہم اور آپ سیکھیں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی جیونی کو جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کریم سورہ احزاب کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یقیناً تمہارے لیے تمہارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ کس کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں بطور شرط ذکر کی ہے کہ اسی کے لیے نبی کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہوں گی جو اللہ سے امید رکھتا ہوگا، یعنی کہ ایمان لایا ہے، اس کو امید ہے کہ کل کو اس کا بدلہ ملنے والا ہے، جو یہ امید رکھتا ہوگا کہ کل کو مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا۔ نمبر 3 وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہوگا۔ جس کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی، اس آدمی کی زندگی میں بہت مواقع ایسے آئیں گے کہ اس کو قدم قدم پر ضرورت پڑے گی کہ کیا نمونہ اس پر ہے، اس پر کیا مثال ہے، کیسے یہاں پر زندگی گزارنی ہے، یہاں پر کیسے رہنا ہے، ہمارے نبی کا کیا طریقہ رہا ہے، وہ بار بار اس کو تلاشے گا۔ اللہ نے فرمایا تو ایسے شخص کے لیے اس کے نبی کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم نے محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی مان لیا، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ اب زندگی گزارنے کے ہر موڑ پر ہم پہلے دیکھیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیسے کیا، کیا آپ نے آئیڈیالوجی اپنائی، کیا آپ نے یہاں پر ایکشن لیا، کہاں خاموش رہے اور کہاں آپ نے آگے قدم بڑھایا، یہ سب ہم اور آپ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر چیک کریں گے۔ یہ ان کا کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے اور ان کو اپنا رسول اور نبی ماننے کا مطلب ہے۔ تو یہ جو قرآن کی آیت ہے، دراصل اس میں حکم نہیں دکھائی دے رہا ہے، لیکن علماء کرام نے، مفسرین نے اس سے حکم کا استنباط کیا ہے اور کہا ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے نبی کے بارے میں جانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا یہ حکم تو قرآن کریم میں تقریباً 40 جگہوں پر آیا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ بغیر جانے، بغیر سمجھے اتباع کیسے ہو سکتی ہے؟ جس پرسنالٹی کو، جس شخصیت کو، جس کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کو ہم جانتے ہی نہ ہو، اس کو ہم فالو اپ کیسے کریں گے؟ تو جب اللہ نے اتباع کا حکم دے دیا تو ان کے بارے میں جاننا بھی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا۔ پہلی وجہ کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ دوسری وجہ، ہم سارے مسلمان، ساری دنیا کے ایمان والے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد فرشتوں کے سوال و جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔
3 مشہور سوالات، ان میں سے ایک سوال ہوگا من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے، یعنی کہ قبر میں نبی کے بارے میں بھی پوچھا جانے والا ہے، لہٰذا دنیا کے اندر ہی اپنے نبی کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر لی جائے، اپنے نبی کے بارے میں ان کی زندگی گزارنے کے طریقے کو سیکھ لیا جائے، یعنی قبر کی تیاری کرنے کے لیے بھی اپنے نبی کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اس لیے علماء کرام نے اسے اصول ثلاثہ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے اور دین کی بنیادی تعلیمات کو جاننا ضروری ہے، اور اللہ اور دین کے بنیادی تعلیمات دونوں کے بیچ میں کنیکشن اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ یہ دوسری وجہ ہو گئی۔ تیسری وجہ یہ کہ قرآن کریم کو اگر ہم اور آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اور کیوں نہیں سمجھیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے لیے میسج ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کا لائحہ عمل ہے۔ اسی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اپنے نبی کو جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کو نہیں جانیں گے تو قرآن کریم کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہی نہیں، محال ہو جائے گا، امپاسبل ہے قرآن کو سمجھنا نبی کے بغیر۔ نبی کی حدیثوں کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، نبی کی سیرت کے بغیر قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ بتائیے اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا، اللہ کے نبی کا کیریکٹر کیسا تھا، انہوں نے جواب دیا قرآن کریم تم نے نہیں پڑھا، کان خلقہ القرآن، میرے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پورا کا پورا قرآن تھا۔ اگر قرآن کریم تھیوری کی بک ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی، آپ کی لائف سٹائل، اس کی پریکٹیکل لائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر ہے۔ یہی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا۔ اگر ہمیں نبی کے بارے میں نہ معلوم ہے تو بتاؤ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نہیں جانتے ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا؟ یہ ساری چیزیں تو سیرت میں پڑھائی جائیں گی۔ اگر اللہ کے نبی کے بارے میں نہیں معلوم، اس آیت کو نہیں سمجھ سکتے، لإیلاف قریش، اگر اللہ کے نبی کی سیرت کو نہیں جانتے تو پھر اس سورت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اگر اللہ کے نبی کی سیرت کو نہیں جانتے تو سورہ ابو لہب بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تبت یدا ابو لہب، یہ کیا پس منظر ہے، کیا واقعہ پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اگر نہیں معلوم ہے تو قرآن کریم کی آیتوں کو کیسے سمجھیں گے؟ سورہ انفال جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو غزوے اور جنگیں لڑی گئیں اس کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے۔ اگر نبی کی زندگی نہیں جانیں گے یہ پوری کی پورا سورہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو چیزیں آپ کے لیے حلال کر دی گئی آپ نے کیوں اپنے اوپر حرام کر لیا؟ اگر نبی کی زندگی نہیں جانتے ہیں، اس کا پس منظر نہیں جانتے ہیں تو کیسے قرآن کی آیتوں کو سمجھیں گے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کو پڑھنا ضروری ہے۔ یہ قرآن کریم کو سمجھنا اگر ہے تو اللہ کے نبی کو پڑھنا ضروری ہے۔ یہ تیسری وجہ ہو گئی۔ چوتھی وجہ، ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے بعد اس پوری کائنات میں اللہ کی تمام مخلوقات میں ساری کریشن میں سب سے زیادہ اگر ہماری محبتوں کا کوئی مستحق ہے تو آمینہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبت کے مستحق ہیں۔ اللہ کے بعد، بلکہ یوں کہا جائے دنیا کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرنی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ بغیر ان کو پڑھے، بغیر ان کو جانے کیسے ان سے محبت کر پائیں گے؟ محبت کرنے کے لیے بھی ان کو جاننا ضروری ہوتا، بغیر جانے اب کسی سے محبت نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے قرآن کو پڑھنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ کے ناموں کو بالتفصیل جاننا ضروری اس لیے کہ اللہ سے محبت ہو جائے۔ قرآن اللہ سے محبت تک لے جاتا ہے، ایسے سیرت النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تک ہمیں لے جاتا ہے۔ آپ دنیا میں کسی سے اگر لگاؤ رکھتے ہیں، آپ کا جھکاؤ ہوتا ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو بنیادی 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ آدمی بڑا خوبصورت ہے، اٹریکٹیو پرسنالٹی ہے، آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، یا پھر وہ آدمی کا کیریکٹر اور اس کا اخلاق، اس کا بیہیویئر اتنا اعلیٰ کوالٹی کا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہی از اے گڈ مین، وہ ایک بہترین آدمی ہے، آپ اس کے اخلاق سے پربھاوت ہو جاتے ہیں، یا تو پھر
اس آدمی نے آپ پر ایسا احسان کر دیا ہے کہ آپ ہمیشہ اس کے گن گانے لگتے ہیں. تو تین چیزیں ہو گئی، حسن، کمال اور احسان. یہ تین چیزوں کی وجہ سے دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہ پریکٹیکل لائف میں ہمارے یہاں موجود ہے. تینوں چیزوں کو اپنے نبی کی زندگی میں دیکھو. ہمارے نبی کے حسن کی باری آئی تو حضرت عائشہ نے فرمایا دنیا والوں کا سورج مشرق سے نکلتا ہے، میرا سورج میرے گھر میں، میرے حجرے میں شام کو طلوع ہوتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو دیکھوں کہ آپ کے رخسار کو دیکھوں، چاند آپ کی خوبصورتی کے سامنے پھیکا نظر آ رہا ہے. دوسرے صحابی نے جب تعریف بیان کی تو کہنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. اے نبی آپ سے زیادہ خوبصورت کائنات کی آنکھوں نے کسی مخلوق کو دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں. خوبصورتی میں میرے نبی کا کوئی مثال نہیں ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تھے. اس وجہ سے بھی محبت ہونی چاہیے. اور یقین مانے یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک یہودی عالم دین عبد السلام رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن السلام، یہ ایک صحابی ہو گئے، پہلے یہودی عالم تھے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نسل سے. کہتے ہیں میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہوں گے. جب یہ مدینے میں آ گئے تو چھپتے چھپتے میں ان کو دیکھنے کے لیے فالو اپ کرنے لگا. چھپ چھپا کے جا رہا تھا کہیں لوگ نہ دیکھ لیں یہودیوں کا عالم بھی محمد رسول اللہ کو دیکھنے جا رہا ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں جب قریب پہنچتا ہوں فجئت فی الناس لانظر الیہ، میں لوگوں کی بھیڑ میں گھستا ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں. جب اللہ کے نبی کا وہ چمکتا دمکتا پیارا سنہرا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آیا، میری نگاہیں اللہ کے نبی کے چہرے پہ پڑی. فعرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب. جب میں نے محمد الرسول اللہ کا چہرہ دیکھا تو میرے دل سے آواز آئی اے عبداللہ یہ اتنا پیارا چہرے والا، اتنی سنہرے چہرے والا، اتنی دلکش نگاہوں والا، اتنی پیار چہرے والا، اللہ کی قسم جھوٹ انسان نہیں ہو سکتا، اس کا چہرہ تو جھوٹیا ہو ہی نہیں سکتا، یہ سچے آدمی کے چہروں کی چمک ہوا کرتی ہے. فرماتے میرے دل سے آواز آئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں سچ میں اللہ کے نبی ہیں، جھوٹے نہیں ہو سکتے. ابھی کوئی بات نہیں، ابھی کوئی کلام نہیں، ابھی کوئی ملاقات نہیں، ابھی کوئی ہینڈ شیک نہیں، ابھی کوئی گریٹنگ نہیں، بس چہرہ دیکھ کر کائنات نے اگر کسی کی تعریف کی ہے، دنیا میں اگر کسی کی لوہے کو دنیا نے مانا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہودی عالم صرف چہرہ دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ سچا آدمی ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا. اور کمال کیا ہے؟ کمال اخلاق کا ہوتا ہے، کمال کردار کا ہوتا ہے. کردار کے غازی جو ہوتے ہیں وہی با کمال انسان ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کے اخلاق پر قرآن کریم کی ایک آیت مکمل کتاب سے بھی بڑی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے بلند پیمانے پہ فائز ہے. محمد رسول اللہ کے اخلاق کی تعریف قرآن کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. تو اخلاق میں بھی آپ باکمال ہے. آپ کو غصہ دلایا جاتا ہے، اللہ کے نبی غصہ نہیں ہوتے ہیں. اس سے بڑا اخلاق کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ کی گریماں پکڑی جاتی ہے، آپ جذبات سے باہر نہیں آتے، اس سے بہترین اخلاق کس کا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بڑا اعلیٰ تھا، بڑا باکمال انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا تھا. اور احسان تو ہمارے نبی کا اتنا ہے کہ ساری دنیا کی انسانیت آپ کے احسان کے تلے دبی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھیجے جانے کو بطور احسان قرآن میں ذکر کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم. اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان اس وقت کر دیا. ویسے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں پر احسان کرتا ہے. اللہ کا ایک نام ہی المنان، احسان کرنے والا، احسان جتلانے والا. لیکن اللہ جب اپنے نبی کو آخری نبی بنا کے بھیجتا ہے کہتا لوگوں یہ میرا رسول ہے، میں نے اس کو رسول بنایا ہے، میرا احسان ہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ جیسا تم کو نبی عطا فرمایا ہے. اور
اور محمد رسولullah کا احسان یہ ہے کہ اپنی جی جان کو لگا کر امت کی خیر خواہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے دن و رات کوشش کرتے رہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کر دیا جب انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے احسان کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ, آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, میں دنیا کو ایسے جہنم سے بچا رہا ہوں جیسے کوئی انسان ہو کسی آگ کے گڑھے پر جہنم کے دہانے پہ کھڑا ہے, اس کے بیچ و بیچ جس میں کوئی پٹا بندھا ہوا ہے, جیسے آج کل لوگ بیلٹ باندھتے ہیں, کہتے ہیں اسی پٹے کو پکڑ کر وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ, میں اسی کو پکڑ کے تمہیں کھینچتا ہوں تاکہ جہنم میں نہ گر جاؤ, لیکن تم زبردستی جہنم میں جانا چاہتے ہو. میرے رسول تو اتنا دنیا کے لیے خیر خواہ ہیں. یہ آپ کا احسان ہے انسانیت کے اوپر. آپ نے دنیا کو جینا سکھایا ہے, آپ نے دنیا کو کھانا سکھایا, اٹھنا بیٹھنا سکھایا, ایک دوسرے کو عزت و آبرو دینے کی اور ان کا احترام کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. یہ تین وجہیں اگر آپ تلاشو گے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود ہیں. کیا آپ خوبصورت بھی بہت زیادہ ہیں, آپ باکمال بھی ہیں اخلاق کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان بھی بہت زیادہ ہے. یعنی کہ حق بنتا ہے کہ ان سے محبت کی جائے. یہ خوبیاں اللہ نے ڈالی ہیں تاکہ ہم ان کی محبت میں آ جائیں. اور ایک عجیب و غریب بات سنیں, ہمیں اپنی ماں سے محبت ہے, باپ سے محبت ہے, بھائی بہن رشتہ داروں سے, خونی رشتہ داروں سے محبت ہے, مال سے محبت ہے, دولت سے محبت ہے, دکان سے, مکان سے, گاڑی سے, گھر سے, ان سب چیزوں سے محبت ہے. یہ ساری محبتیں بائی ڈیفالٹ ہے. بائی ڈیفالٹ میرا خیال ہے یہاں کے لوگ انگلش زیادہ سمجھتے ہیں, مجھے ایسا معلوم ہوا ہے, اس لیے میں جان بوجھ کے انگلش ورڈ یوز کرتا ہوں. بائی ڈیفالٹ یہ ساری محبتیں, لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت یہ بائی ڈیفالٹ نہیں ہے. یہ کوشش کے بعد, طلب کے بعد, محنت کے بعد ملیں گی. اور یہی آزمائش جو ان بلٹ ہے, بائی ڈیفالٹ ہے, وہ آزمائش نہیں ہے. آزمائش یہ ہے کہ آپ بائی ڈیفالٹ والی محبت پہ اللہ اس کے رسول کی محبت کو لے کے اوپر آ جاؤ. یہی تو آزمائش ہے. دلیل سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 پڑھ لیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کہہ دیجئے, اگر تمہارے آبا و اجداد اور اگر تمہاری اولادیں, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارے خاندان کے لوگ, یہ پانچ کے پانچوں خونی رشتے ہیں اور قریبی رشتے ہیں. کہا یہ پانچ کے پانچ رشتے داروں کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت پہ اگر غالب آ گئی تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, اور جو مال تم نے بینکوں میں جمع کر رکھا ہے, کیش بنا کے رکھا ہے, خزانہ رکھا ہے, اگر اس کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت پہ غالب آ گئی تو اللہ کے عذاب کا قیامت کا انتظار کرو. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, اور اگر وہ بزنس, وہ تجارت جس میں گھاٹے کی وجہ سے تم ڈرتے ہو, خوف کھاتے ہو, تجارت کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت پہ غالب آ گئی تو عذاب کا انتظار کرو. وَمَسَاكِنُ ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره, اور اگر تمہارے گھروں کی محبت جس میں تم رہتے ہو, جس گھر سے جی جان سے زیادہ محبت کرتے ہو, خون پسینہ لگا کر بناتے ہو, وہ گھر بھی اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ اگر تمہارے دلوں میں جگہ بنا لے تو قیامت کے دن سزا کے لیے تیار, اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. معنی سمجھ میں آ گیا؟ 8 چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں, باپ, اولاد, بھائی, بیویاں یا شوہر اور پورا خاندان, تجارت, مال اور گھر مکان. یہ 8 چیزیں اس میں ہیں. اور نمبر 9 خود کی اپنی جان, لیکن اس پہ دھمکی نہیں ہے, اس میں تھوڑی سی آسانی ہے. یہ 8 چیزوں کو ہمیشہ نیچے رکھنا, اس کے اوپر اللہ اس کے رسول کی محبت کو رکھنا ہے. اسی میں آزمائش ہے. اگر غور کریں گے اچھے اچھے لوگوں کی حالت خراب ہو جائے گی. اللہ اس کے رسول کی محبت ان کے اوپر لانا ہے اور یہ سب چیزیں نیچے رہیں گی. جان سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے.
اسی میں آزمائش ہے، اسی لیے جنت بنائی گئی ہے تاکہ آزمائشوں میں کامیاب ہونے والوں کو انعام دیا جا سکے۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے آئی لو محمد کہہ دو اور جنت مل جائے گی، محبت کے دعوے کر دو اور کچھ نہ کرنا پڑے جنت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی کو سیکھنا ضروری ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ سے محبت کرنا تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک اگلی وجہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا ڈیفنس کیا ہے، اپنے صحابہ کا بھی ڈیفنس کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی کی زندگی کو سیکھیں گے، کوئی آدمی آپ سے قرآن کریم کے بارے میں کچھ اعتراض کرے تو آپ اللہ کے نبی کی لائف کو بطور حوالہ پیش کر کے قرآن کا ڈیفنس کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی نبی پہ اعتراض کرے تو آپ قرآن کو پیش کر کے اللہ کے نبی کا دفاع کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی صحابہ پہ اعتراض کرے تو آپ قرآن اور حدیث دونوں کو پیش کر کے صحابہ کا ڈیفنس کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر اسلام کا ڈیفنس کرنا ہے، دفاع کرنا ہے، تب بھی نبی کو سیکھنا، نبی کو جاننا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک اور وجہ، دنیا آج ان لوگوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر۔ دنیا میں قرآن سے بڑی کوئی موٹیویشنل بک نہیں، اور نبی پاک کے فرمودات اور آپ کی احادیث سے بہترین کوئی موٹیویشن نہیں ہے۔ آپ قرآن و حدیث پڑھ کے تو دیکھیں، اللہ کے نبی نے دو بنیادی تعلیم دی ہے، یقین اور صبر۔ یقین اور صبر۔ آپ ہجرت کر کے جب جا رہے تھے، پیچھے سے ایک گھوڑے کے سوار نے آپ کا جب پیچھا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گھبراہٹ نے، ابو بکر گھبرا رہے تھے، اللہ کے نبی نہیں گھبرا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کی تعلیم اتنی زیادہ دی ہے کہ انسانیت کو یقین اللہ پر اتنا زیادہ ہو جائے کہ مشکلات کتنی بھی زیادہ بڑھ جائیں، اس کو یقین اتنا ہو کہ صبر کرنا آ جائے۔ جب تک اللہ کی مدد پر اور بہترین نتیجے پہ یقین نہیں ہوگا، صبر نہیں کر پائیں گے۔ آج روزے کے ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، دن و رات ہم لوگ محنت کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، روزہ رہ کر صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ یہ یقین ہے کہ بدلہ ملے گا، یہ یقین ہے کہ ثواب ملے گا۔ اگر یقین نہ ہو، بتائیے کوئی عصر سے لے کے مغرب کے بیچ میں بغیر چائے پیے رہتا ہوگا؟ نہیں۔ کوئی صبح میں بغیر ناشتہ کیے رہتا ہوگا؟ ناشتہ نہ ملے دکان نہیں جائے گا، کالج نہیں جائے گا، ناشتہ نہ ملے گھر میں خالی نہیں بیٹھے گا، پورے گھر کو اپنے سر پہ اٹھا لے گا، لیکن یقین ہے کہ ثواب ملے گا۔ اسی یقین کی بنیاد پر ہمیں صبر آ رہا ہے، اسی یقین کی بنیاد پر ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ میرے نبی نے سکھایا، یقین کرو اتنا زیادہ کہ دنیا کی مشکلوں کو جھیلنے کا ہنر آ جائے، اور اگر نعمتیں مل جائیں تو شکر کرنے کا طریقہ آ جائے۔ یہ موٹیویشن ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور آپ نے فرمایا یقین اور صبر اس وقت ایکٹیو ہوتی ہیں تمہارے اندر موٹیویٹ کرنے کے لیے جب دو چیزیں تمہارے پاس ہوں، ایک عقیدہ صحیح ہو، دوسرا عمل صحیح ہو۔ اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کی بگننگ نے بھی عقیدے کے اوپر فوکس کیا۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کے اعلان فرمایا اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، عقیدے پہ فوکس کیا۔ شروعاتی دور میں آپ نے خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھی، آپ کے گردنوں میں کپڑے ڈالے گئے، اوجھڑیاں ڈالی گئیں، میرے نبی نے وہ سب چیزیں برداشت کی، عمل کر کے بھی مشکل کے وقت میں آپ نے دکھا دیا۔ اور آپ جب دنیا سے جانے لگے، اللہ کے نبی بستر پہ ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں، پیارے پیغمبر اس وقت بھی پوچھ رہے ہیں اے میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ بتاؤ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ فرمایا گیا اللہ کے نبی صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ جاتے جاتے آپ نے عقیدے کی تعلیم بھی دی اور فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ تعالیٰ لعنت برسائے اہل کتاب پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجدا، اے میری امت کے لوگوں قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ جاتے جاتے آپ نے عقیدے کی تعلیم دے دی اور دنیا کو عمل کی تعلیم دیتے ہوئے فرمانے لگے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے دنیا کے لوگوں نماز کو لازم پکڑنا، نماز کو لازم پکڑنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ شروعات میں بھی عقیدہ اور عمل، آخر میں بھی عقیدہ و عمل۔ یہ عقیدہ و عمل درست ہوگا تو یقین بھی ہوگا، صبر بھی کر پائیں گے اور پھر اللہ کی مدد کے مستحق بن جائیں گے۔ اس لیے بھی نبی کی زندگی کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ سیرت کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کے زمانے میں جیسے ہم کو قرآن کی صورتیں سکھائی جاتی، دعائیں سکھائی جاتی، ہمارے باپ دادا
ہماری مائیں ہم لوگوں کو نبی کی جنگیں بھی سکھاتی تھی، نبی کی سیرت، نبی کے واقعات بھی بتلاتی تھی. اس لیے میں مبارکبادی دوں گا ان تمام ذمہ داران اور آپ تمام سامعین کو جو اس طرح کے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں. واقعی آج امت مسلمہ نبی کی سیرت سے نابلد ہے، نہیں جانتی ہے نبی کی زندگی کو. یہ جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس نے جانا ہے اس نے اپنی کتاب جب 100 لکھا تو پہلے نمبر پہ محمد الرسول اللہ کو رکھا اور کہا کہ he was supremely successful in both. محمد الرسول اللہ کو میں پہلے نمبر پہ اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ وہ دونوں دنیا کے اندر کامیاب تھے، ایک روحانی دنیا اور ایک مادی دنیا، جسمانی دنیا. دونوں دنیا میں جس نے دنیا کی تربیت کی ہو اور کامیاب رہا ہو وہ ایک ہی ہستی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے نبی کو جانو، اپنے نبی کو سیکھو، اپنے نبی کو پڑھو، اپنے نبی کو سنو. یہی میری آواز ہے، یہی میرا پیغام ہے، اور یہی عصر کے بعد کے دروس کا آپ سب کو میسج ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین.